بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی تھے، لیکن علم حدیث اور محدثین سے رغبت رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا حنفی مذہب کے اکثر مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جبکہ شافعی مذہب کے زیادہ تر قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے دربار میں ایک مناظرے کا اہتمام کیا، جس میں محدثین، شافعی اور حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اور رائے زنی کی گئی مناظرے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ 2 رکعت نماز شافعی مذہب کے طریقے سے اور 2 رکعت نماز حنفی مذہب کے طریقے سے دربار میں سب کے سامنے پڑھی جائے گی، تاکہ دیکھا جائے کہ کون سا مذہب قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ حضرت کفال مروزی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک زبردست عالم اور دونوں مذہب شافعی اور حنفی سے خوب واقف تھے، کو حکم دیا گیا کہ دونوں مذہبوں کے مطابق دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھائیں۔ حضرت کفال مروزی نے پہلے شافعی مذہب کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں اچھا پاک لباس پہن کر کامل وضو کیا، قبلہ کی طرف رخ کر کے با ادب خشوع و خضوع رفع یدین کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، جس میں نہ کسی فرض کو چھوڑا، نہ سنت کو، نہ ہویت کو۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اب حنفی مذہب کے مطابق 2 رکعت پڑھیں، وہ 2 رکعت جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہوں۔ کفار رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کی رنگی ہوئی کھال منگوائی اور پہن لی، اور اس کا 1/4 حصہ نجاست سے آلودہ کر لیا، اور کھجوروں کی نبیذ سے الٹا سیدھا وضو کیا، یعنی پہلے پاؤں دھوئے، پھر ہاتھ، پھر منہ، بے ترتیبی سے وضو کیا۔ گرمی کا موسم تھا، بدن پر مکھیاں بنانے لگیں اور ایک تماشا بن گیا۔ جب نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہنے کے بجائے فارسی میں خدا بزرگ تراست کہہ کر بجائے قرآن پڑھنے کے چھوٹی سی آیت مدہامتان کا ترجمہ 2 برگ سبز فارسی میں پڑھ دیے، اور بغیر باقاعدہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کے 2 سجدے کر لیے، اور وہ بھی کیا تھے جیسے مرغ زمین سے دانہ اٹھاتا ہو، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بھی نہ کیا۔ اس طرح 2 رکعت پڑھ کر سلام کے بجائے گوز پات مار دیا اور فارغ ہو گئے، اور سلطان سے کہنے لگے یہ حنفی مذہب کی جائز نماز ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بے حد طیش میں آ گیا اور نہایت غصے ہو کر کفال رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اے کفال، اگر اس میں کچھ بھی غلطی ہوئی اور یہ نماز حنفی مذہب کی جائز کی ہوئی نماز کے مطابق نہ ہوئی تو میں اللہ کی قسم تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ تو ایسی نماز ہے جیسے کوئی دیندار جائز نہیں کہہ سکتا، جسے کوئی دیندار جائز نہیں کہہ سکتا۔ وہاں حنفی مذہب کے علماء بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامہ، یہ شخص جھوٹ کہتا ہے۔ کفار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لو حنفی مذہب کی سونی کتابیں، لہذا حنفی مذہب کی کتابیں منگوائی گئیں۔ وہاں دونوں مذہب کے علماء فریقین کی صورت میں موجود تھے، لہذا ایک پڑھے لکھے عیسائی کو مقرر کیا گیا، اور اسے سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ کفال جو عبارت پیش کرے اس کا ترجمہ کر کے سب کے سامنے سناؤ۔ کفار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام مقام کھول کر سامنے رکھ دیے جس کے مطابق انہوں نے حنفی نماز پڑھ کر دکھائی تھی۔ عیسائی عالم نے ان کا ترجمہ کر کے سب کے سامنے سنا دیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر محمود غزنوی دربار میں کھڑا ہوا اور اعلان کرتا ہے، میں آج کے بعد حنفی مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جیسا میں نے نقل کیا ہے، سارے کا سارا امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مغیث فی الاختیار الحق میں درج کیا ہے، اور ابن الخلقان نے بھی اسے خفیات میں نقل کیا ہے۔ امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ درج کرنے کے بعد اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ نے جس نماز کو جائز کیا ہے، اگر یہ نماز کسی گنوار اور جاہل کے سامنے بھی پیش کی جائے تو وہ بھی اسے قبول نہ کرے گا، اور جس مذہب نے نماز جیسی اسلام کی جڑ کو اس طرح بگاڑ رکھا ہو، اس مذہب کے باطل اور غلط ہونے میں کیا شبہ رہ گیا ہے۔ لیکن سامعین، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نماز پڑھ کر دکھائی گئی وہ مجبوری، بہت خطرناک حد تک مجبوری کی حالت میں جائز ہے، عام حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کی جو نماز پڑھ کر دکھائی گئی وہ عام حالت میں جو پڑھی جاتی ہے وہ دکھائی گئی ہے، جس میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھوکہ کھا گئے، اور اس دھوکے میں آ کر انہوں نے فقہ شافعی کو قبول کر لیا اور حنفی فقہ کو ترک کر دیا۔ لیکن بات دراصل یہی ہے
کہ فقہ حنفی میں جو نماز سخت مجبوری میں پڑھی جاتی ہے، سخت مجبوری میں وضو کیا جاتا ہے، تو جس میں سخت اندیشہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھ کر سلطان محمود غزنوی کو دکھائی گئی، اور امام شافعی کے نزدیک جو نماز عام حالات میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر دکھائی گئی، جس سے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس ساری کہانی کو سمجھ نہیں سکے، اور نماز ہی کو دیکھ کر انہوں نے حنفی مذہب کو ترک کر دیا۔